الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس نورانی محفل میں جمع فرمایا ہے۔ یہ مجلس صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے قلوب کی آبیاری، ہمارے کردار کی تعمیر اور ہماری زندگیوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو یاد رکھیں، علم صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں بیداری اور اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے، ہمارے کردار کو نہ بدلے، تو یہ صرف معلومات ہے، لیکن جب یہ دل کو جھنجھوڑے، آنکھوں کو جو ہے وہ نم کرے، قدموں کو نیکی کی طرف بڑھائے، یہی علم نور اور یہی علم حیات بن جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ 40 روزہ تعلیمی و تربیتی سفر اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں، اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالیں۔ ہم سب مل کر یہ وعدہ کریں کہ ہم یہاں صرف سننے والے نہیں بنیں گے، بلکہ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اگر ہم سنتے ہیں، یا چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہمیں نئی سیکھنے کو ملتی ہے، چاہے وہ کسی سسٹر کے درس سے ملے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ملے، چاہے وہ نوٹس کی شکل میں، پوائنٹس کی شکل میں ملے، چھوٹی سی چھوٹی کوئی بھی جو ہے وہ نیکی یا کوئی بھی ایسا عمل جو ابھی تک ہمارے زندگی میں ہم نے اپلائی نہیں کیا، جب ہمارے لیے وہ نیا ہے تو ہم نے اس کو اپنی زندگی میں دوبارہ لے کے آنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور حقیقی معنوں میں مثالی مسلمان کا کردار ادا کرنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے اپنے لیسن کی جانب۔ ہمارا جو ہے وہ چوتھا باب سٹارٹ ہو رہا ہے، باب ترہیب من مساوی الاخلاق، برے اخلاق سے ڈرانا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ چوتھا باب ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ 3 باب ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو ادھر سے ہمارا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی جو اس باب کی حدیث ہے جس میں حسد کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، اخرجہ ابو داؤد ولابن ماجہ من حدیث انس نحوہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح آگ ایندھن کو جو ہے وہ کھا جاتی ہے، یعنی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو یہ ابو داؤد کے اندر بھی حدیث آئی ہے، لیکن اگرچہ یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے، مگر حسد کی ممانت کی صحیح حدیث جو ہیں وہ بھی دیگر احادیث سے ملتی ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے کے مقابلے میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے مقابلے میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں قطع تعلق نہ کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے۔ تو اس حدیث میں حسد کرنے والے کے مقابلے میں اس پر حسد کرنا منع فرمایا گیا ہے، تو اس شخص پر حسد کرنا تو بدرجہ اولیٰ حرام ہے جو تم پر حسد نہیں کرتا۔ تو حسد کا معنی کیا ہے کہ کسی شخص پر اللہ کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، کہ اس پر اللہ کی نعمت کیوں آ برسی ہے، تو یہ نعمت اسے کیوں ملی ہے، یہ اس سے چھن جانی چاہیے، پھر خواہ وہ حسد کرنے والے کو ملے یا نہ ملے۔ تو یہ جو ہے وہ حسد کا معنی ہے، یعنی کسی کو اللہ کی نعمت ملی ہے تو اس کے زوال کی تمنا کرنا کہ اسے کیوں ملی ہے، اس سے چھن جانی چاہیے، چاہے مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے۔ تو قباحت کے لحاظ سے حسد کے کئی درجے ہیں۔ سب سے بدتر یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس سے چھن جانے کی تمنا کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، پھر بعض کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور بعض کو اس سے غرض نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسی پر خوشی ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہی، یعنی اس کے پاس سے وہ نعمت چلی گئی ہے تو وہ بھی بڑا خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ عملی طور پر تو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، لیکن دل میں یہ خواہش رکھے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ دونوں صورتیں حرام ہیں، اور سورہ فلق میں ایسے حاسدوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین، یعنی حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے، یعنی حسد کے تقاضے کے مطابق زوال نعمت کی خواہش رکھے یا اس کے لیے عملی کوشش بھی کرے، تو یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ تو حسد کی ایک صورت یہ ہے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ اس شخص کو یہ نعمت کیوں ملی ہے،
مگر آدمی اس خیال کو دل سے ہٹا دیتا ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہے، تو یہ بھی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ دل میں جو ہے وہ خیال آتا ہے، مگر وہ دل سے وہ جو خیال ہے وہ ختم کر دیتا ہے. شیطان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو جو ہے وہ پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. اس کا یہ یعنی وہ سمجھنے کے داؤ ہوتا ہے کس طرح جو ہے انسان کو بہکایا جائے سیدھے راستے سے. تو جب دل میں اس طرح کا خیال آئے لیکن اس کی وہ خواہش باقی نہ رہے، یعنی اس پر وہ عملی طور پہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، تو یعنی اس سے وہ نعمت چھین جائے، اس پر مواخذہ نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مواخذہ نہیں کرنے والا، کیونکہ وہ برا خیال اگر آتا ہے تو وہ اس کو رفع دفع کر دیتا ہے، تو اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی ایسے یہ خیالات آ ہی جاتے ہیں کیونکہ انسان کی طبیعت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا کوئی ہم جنس یعنی اس جیسا کوئی خوبی اسے بڑھ کر جو ہے اس کے اندر آ جائے. تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا بھی جو ہے وہ خاص خیال کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ حسد کے حرام ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ حاسد دراصل اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوتا ہے. اس نے اسے وہ نعمت کیوں دی ہے، پھر بندے پر اس سے کسی جرم کے بغیر ناراض ہوتا ہے. یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر جو ہے وہ ناراض ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دوسرے بندے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت سے نوازا ہے وہ اس سے بھی جو ہے وہ بغض رکھنا شروع کر دیتا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ جیلسی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نعمت کے حصول میں اس کا کچھ اختیار نہیں ہوتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے. تو حاسد دراصل اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عطا کیا تو وہ اللہ پر بھی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، اور جس بندے کو اللہ نے عطا کیا اس بندے سے بھی جو بغض رکھ رہا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور بندوں کا بھی دشمن ہے. تو حسد کا علاج یہ ہے کہ یہ سوچے کہ حسد کا نقصان دین اور دنیا میں حسد کرنے والے کو ہی جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. تو محسود کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ دنیا میں ہوگا نہ ہی آخرت میں ہوگا، بلکہ اسے دین اور دنیا میں حسد سے فائدہ ہی ہوتا ہے. کیسے فائدہ ہوتا ہے بھائی؟ دین میں فائدہ یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے، خصوصاً جب حاسد قول یا عمل سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو قیامت کو جو ہے وہ اسے جو ہے وہ ظلم کا بدلہ ملے گا، اور ظالم جو ہے حاسد نیکیوں سے مفلس رہ جائے گا. اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی ولی خواہش یہ ہوتی ہے، دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے دشمن غم، فکر اور عذاب میں مبتلا رہیں، اور حاسد جس عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہے اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے. یعنی وہ خود جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، بے چینی، ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہے، اور ہر وقت حسد کی آگ میں جڑ رہا ہے، تو وہ اطمینان اور دلی سکون سے محروم ہو جاتا ہے. تو جس سے وہ حسد کیا جا رہا ہے قیامت کے دن اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے وہ نیکیاں لے کے دیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ حسد سے نجات پانے کے لیے مفید عمل یہ ہے کہ حسد کے تقاضے کے برعکس اس شخص کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے. یعنی جس کے بارے میں اس کے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے اس شخص کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، اس کے لیے دعا کرے، اس کی تعریف کرے، یہ سمجھ کر کے یہ جذبہ کبر کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، تکبر کی بنا پہ پیدا ہوا ہے، تو واضح اختیار کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، تو اس سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کی اصلاح فرمائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ حسد آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سب سے پہلی جو نافرمانی ہوئی ہے وہ کس بنا پہ ہوئی تھی؟ وہ حسد کی بنا پہ ہوئی تھی نا. شیطان نے آدم علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کی بنا پہ، حسد کی بنا. پھر سب سے پہلے جو قتل کا باعث بھی ہوا وہ بھی جو ہے وہ قابیل نے حابیل کو حسد کی بنا پر قتل کیا تھا. برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام اور ان کے والدین پر جو ظلم کیا تھا تو اس کا باعث بھی یہی حسد تھا. یہودی لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام برحق ہیں، ایمان نہ لائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ لوجک ہے؟ وہ یہی تھی کہ انہوں نے حسد کیا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کہ بلکہ یہ لوگوں پر اس چیز میں حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. بہت سے اہل کتاب کی خواہش ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا لیں اپنے نفسوں کی حسد کی وجہ سے. یعنی حسد کی بنا پر یہ اس طرح کے وہ پلان بناتے ہیں. تو بعض اوقات حسد کا لفظ یعنی غبطہ یعنی رشک اور ریس کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. یعنی کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کی نعمت دے کر یہ خواہش کرے کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، لیکن اس کی یہ خواہش نہ ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، تو یہ حرام نہیں ہے. مگر صرف دو چیزوں پر یہ ریس کرنا جو ہے وہ جائز ہے، رشک کرنا جائز ہے. سیدنا ابن عمر سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل
آناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفق منہ آناء اللیل وآناء النہار۔ حسد رشک جو ہے وہ صرف دو چیزوں میں جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دی ہے، یعنی قرآن کی نعمت سے جو ہے وہ مالا مال کی ہے، قرآن کے نور سے منور کیا ہے، تو وہ رات کی گھڑیوں میں دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، قیام میں بیٹھے اٹھتے سارے۔ تو ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ دن کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، رات کو بھی خرچ کرتا ہے۔ تو یہ بخاری و مسلم کے اندر وہ آیت موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سے اگلے والی ہماری حدیث ہے جس میں اس چیز کو جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے کہ جو بندہ غصے کو پی جاتا ہے وہ دراصل جو ہے حقیقی پہلوان ہے۔ وعنہ، یعنی یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت زیادہ طاقتور وہ نہیں جو مقابل کو بہت زیادہ بچھارنے والا ہے، یعنی اس کو بچھارنے والا ہے، بلکہ بہت زیادہ طاقتور صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے۔ تو یعنی یہ حدیث اس بات کی واضح دلالت ہے کہ بہادر شخص، پہلوان شخص وہ ہے جو غصے کے وقت جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ یہ جائے کہ وہ شخص جو میدان میں اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دے، وہ جو ہے وہ پہلوان نہیں ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غصے پر قابو پانے والوں کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی کر رہے تھے، یعنی وہ آپس میں جو ہیں وہ میدان میں جو ہے آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں آدمی جس سے بھی کشتی کرتا ہے تو اسے بچھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اسے گرا کے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے زیادہ طاقت والا آدمی نہ بتاؤں؟ وہ آدمی جس سے کسی آدمی نے غصہ دلانے والی بات کی ہو تو وہ اپنے غصے کو پی گیا ہو، بس اس پر غالب آ گیا ہو، اپنے شیطان پر غالب آ گیا ہو اور اپنے ساتھی کے شیطان پر غالب آ گیا ہو۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کو پی جانے والے کو بہادر کہا ہے، اس کو کہا ہے کہ وہ دلیر ہے، وہ طاقتور ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے آپ سے اسرا یعنی بچھارنے والے کس کو شمار کرتے ہو، یعنی آپس میں اپنے آپ میں سے کس کو بہادر شمار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی جسے آدمی بچھاڑ نہ سکیں، یعنی وہ دوسروں کو بچھاڑ دے لیکن اسے کوئی گرا نہ سکے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچھاڑنے والا صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے، یعنی وہی بندہ طاقتور دلیر بہادر ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو پا لیتا ہے۔ تو غصے پر قابو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے سکھائے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ غصے کو برکانا کس کا کام ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو شیطان سے پناہ طلب کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے نا، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے چوکا لگے، یعنی شیطان غصے کو مشتعل کر دے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، یقیناً وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے، ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور گلے کی رگیں پھول گئیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ وہ کلمہ کہہ لے تو اس کی یہ حالت ختم ہو جائے گی، یعنی یہ اس سے جو ہے وہ غصہ ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا جو چہرہ ہے وہ سرخ ہو رہا ہے، اس کی گردن کی رگیں پھول رہی ہیں، تو یہ جو ہے اس سے وہ غصہ ختم ہو جائے گا، مجھے پتہ ہے اگر یہ وہ کلمہ کہہ دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جو کچھ اس پر گزر رہی ہے یہ ختم ہو جائے گا اگر یہ کلمہ کہہ دیتا ہے۔
اور صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا غاضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے، جب غصہ آتا ہے تو خاموشی اختیار کرے، اگر خاموشی اختیار نہیں کرے گا یعنی جواباً جو ہے وہ گالم گلوچ کرے گا یا ایسی باتیں کرے گا، زبان کا غلط استعمال کرے گا، تو دونوں طرف سے لڑائی جو ہے وہ بڑھے گی، وہ کم تھوڑی ہوگی۔ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی قوت جسمانی قوت نہیں ہے بلکہ معنوی قوت ہے۔ حدیث سے یعنی کیا معلوم ہو رہا ہے کہ حقیقی قوت وہ جسمانی قوت نہیں ہے بلکہ معنوی قوت ہے۔ تو جس طرح اجنبی دشمنوں سے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے مقابلہ ضروری ہے اور اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے، اس کے لیے قوت کا استعمال کرے، اس طرح نفس جب اللہ کے حکام کی مخالفت پر اتر آئے، خصوصاً جب وہ غصے میں مشتعل ہو چکا ہو، شیطان اس کے برابر برکائے یا زبان سے گالی گلوچ یا اس طرح کے معاملے بنے یا مار و قتل کرنے پر آمادہ کرے، تو چہرہ سرخ بلکہ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، رگیں پھول جاتی ہیں، دل بغض اور کینے سے بھر چکا ہو، تو اس وقت کا مقابلہ جو ہے اس پر قابو پانا اجنبی دشمن پر قابو پانے سے بھی مشکل ہے۔ اس لیے اس پر قابو پائیں تو اسے کئی حریفوں کو زیر کیا، اس لیے اصل بہادر وہ ہے جو پہلوان ہے۔ غصے کی ایک طبی خصلت ہے کہ اسے روکنے اور اس پر قابو پانے کا حکم اس وقت ہے جب اس کی وجہ سے اللہ کے احکام کی مخالفت لازم آ رہی ہو، وہاں اللہ کے احکام کی حفاظت، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی احکام کی حفاظت کے لیے غصہ آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو روکنے کے لیے یا اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے غصہ آئے، تو یہ قابل تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے احکام کی پامالی کو دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سخت غصے میں آ جایا کرتے تھے۔ امام بخاری نے صحیح میں اس سلسلے میں 5 احادیث بیان کی ہیں۔ کتاب العدب باب ما یجوز من الغضب والشدۃ لامر اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، یعنی اگر اللہ کے دشمن پر آپ کو جو ہے وہ غصہ آ رہا ہے تو یہ ایک قابل تعریف عمل ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو گرا دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے۔ تو اس حدیث نے طاقت کو معیار کو بدل دیا، یعنی طاقت کے معیار کو ہی بدل کے رکھ دیا ہے کہ وہ طاقت کا معیار کیا ہے۔ اصل طاقت جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے، اور غصے کے وقت ضبط نفس سب سے بڑی بہادری ہے۔ تو غصہ اکثر ظلم، قطع رحمی اور ناحق فیصلوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر انسان غصے پر قابو پا لے تو وہ بڑے بڑے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ عہد کرنا چاہیے کہ جب بھی غصہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، وضو کریں یا حالت بدل لیں، اس سے اخلاق بھی سنورے گا، تعلقات بھی مضبوط ہوں گے۔ غصہ آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اپنا جو ہے وہ یعنی جگہ بدل لیں، تو یہ شیطان کی جانب سے آتا ہے۔ تو اس سے آگے والی حدیث ہے ظلم کا انجام، جس کے بارے میں جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ، سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا، یعنی ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا۔ اکثر اہل لغت اور علماء کے نزدیک ظلم کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے علاوہ رکھنا، یعنی کسی چیز کی اصل جو جگہ ہے اس کو اس سے ہٹا کے رکھنا، اس سے جو ہے وہ اس کی جگہ سے علاوہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ مثلا کسی کا حق دوسرے کو دے دینا، اس کے علاوہ حق بات جو دائرے کے مرکزی نقطے کی طرح صرف اور صرف ایک ہوتی ہے نا، اس سے تجاوز کو بھی ظلم کہا گیا ہے، خواہ وہ تجاوز کم ہو یا زیادہ ہو، یعنی ایک سرکل ہے، اس کے درمیان ایک مرکزی نقطہ ہے، تو اس نقطے کو اگر اس میں کمی بیشی کی جاتی ہے تو وہ ظلم ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ظلم کی سمجھنے کے 3 قسمیں ہیں۔ ظلم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ظلم، اللہ تعالیٰ کے متعلق ظلم کیا ہے بھائی؟ اس کی سب سے بڑی قسمیں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، کیونکہ مشرک اللہ کا حق مخلوق کو دیتا ہے، تو یہ ظلم کر رہا ہے نا اللہ کے حقوق کے ساتھ، اللہ کے متعلق جو ہے ظلم کر رہا ہے، اللہ کے حقوق جو ہیں وہ یعنی وہ اس کی مخلوق کو دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، یعنی ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے اوپر جو ہے وہ
اللہ کے متعلق جو ہیں وہ اس طرح کے حق جو ہیں وہ غیروں کو دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں پر ظلم کیا ہے، اس آیت میں یہی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے اس جیسی، اور فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، صرف ان لوگوں پر گرفت ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو لوگوں پر ظلم خواہ ان کی جان پر ہو، ان کی مال پر ہو، ان کی عزت پر ہو، تو یہ سب کا سب حرام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی جان پر ظلم کیا ہے بھائی، یعنی اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ اپنی جان پر ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پھر ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں ظَلَمْتُ نَفْسِي، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان تینوں قسموں میں، یعنی تین قسمیں کون کون سی بیان ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے متعلق ظلم، لوگوں پر ظلم، اور اپنی جان پر ظلم۔ تو یہ ظلم کی تین قسمیں ہیں۔ پھر ایک دفعہ رپیٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے متعلق ظلم، اسی کے ساتھ لوگوں پر ظلم، اور اپنی جان پر ظلم۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا، یعنی اندھیروں سے مراد یا تو حقیقی اندھیرے ہیں، یا یعنی ظالم کو قیامت کے دن روشنی نصیب نہیں ہوگی جس سے وہ صحیح راستہ ہی معلوم نہیں کر سکے گا، جب اہل ایمان کا حال یہ ہوگا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دو رہا ہوگا، یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرمائے گا، نور عطا فرمائے گا۔ تو جو یہ ایسے لوگ ہیں ظالمین کو تو کوئی نور نہیں ملے گا نا، یہ تو اندھیرے میں ہی ہوں گے۔ یا قیامت کی دن کی سختیاں بھی اس سے مراد لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کُلْ مَن يُنْجِيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے۔ اس آیات میں مذکور جو ظلمات کی تفسیر کی گئی ہے، اس سے مراد سختیاں ہیں، یعنی قیامت کے دن ظلم کی جو سزائیں ملیں گی وہ بھی مراد ہے۔ تو ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا، کیونکہ اگر وہ کفر و شرک کی صورت میں ہے تو اس کا مرتکب ہے جو ہے وہ جنت اس پر حرام ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، پکی بات ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ تو اگر بندے پر ظلم ہے تو اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے جو کسی شخص پر ظلم کرتا ہے، یعنی جس شخص نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہے تو وہ اس سے معاف کروا لے، کیونکہ وہاں درہم و دینار نہیں، اس سے پہلے یعنی جس شخص نے کسی پر ظلم کیا ہے نا وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئی اس سے جو ہے وہ معافی مانگ لے، کیونکہ قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ کیا ہوگا اس دن کیا ہوگا؟ نیکیاں جو ہیں وہ دوسرے کو دے دی جائیں گی اس کی، اگر اس کی نیکیاں نہیں ہیں تو جس شخص کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا اس کے گناہ دوسرے کے یعنی پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی تو یہ تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ظلم کسی پر بھی نہیں کرنا، نہ ہی اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، نہ ہی لوگوں پر ظلم کرنا ہے، اور نہ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ اس کی مخلوق کو دینا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسروں کو شریک کرنا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کل کائنات کا خالق مالک رازق ہے، اس کی صفات کے ساتھ اس کے کمالات کے ساتھ دوسروں کو جو ہے وہ شریک کرنا۔ جس حدیث سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ظلم خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ کے نزدیک ناقابل معافی جرم ہے، جب تک مظلوم معاف نہ کرے ظلم کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں اندھیرا اور رسوائی ہے۔ تو ظلم صرف زمین، مال یا جسم پر نہیں بلکہ زبان، دل اور رویوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کا حق مارنا، دل آزاری کرنا یا عدل سے ہٹ جانا، یہ سب ظلم ہے۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ عدل کو اختیار کریں، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کسی بھی درجے کا ظلم ہمیں آخرت کے اندھیروں میں لے جا سکتا ہے، جبکہ عدل ایمان کی روشنی جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ تو ان تینوں حدیث سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ اصل دین کا حسن عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاقی اصلاح میں ہے۔ حسد ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، غصہ ہمارے رشتوں کو جلا ڈالتا ہے، اور ظلم ہماری آخرت کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں قناعت اور خیر خواہی دل کو سکون دیتی ہے، قناعت، خیر خواہی دل کو یہ جو ہے روحانی سکون دیتی ہے۔ حلم و ضبط نفس انسان کو اصل بہادری عطا کرتا ہے، اور عدل جو ہے وہ انصاف اور دنیا و آخرت دونوں میں جو ہے روشنی اور کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آئیں آج یہ وعدہ کریں کہ اپنے دل کو حسد سے پاک رکھیں، اپنی زبان عمل کو ظلم سے بچائیں،
اپنے نفس کو غصے کے وقت قابو میں رکھیں۔ یہی اخلاق نبوی ہے اور یہی ایمان کی اصل علامت ہے۔ کسی کو آپ دیکھتے ہیں، کسی پر اللہ کی نعمت دیکھیں، حسد نہ کریں بلکہ اس کو دعا دیں، بارک اللہ لک، اللہ آپ کے جو ہے اس نعمت میں برکت عطا فرمائے، اس کے لیے دعائیہ کلمات کہیں۔ اگر آپ کے دل میں اس کے بارے میں حسد پیدا ہونے لگا ہے، اس کے لیے دعا کریں، تنہائی میں دعا کریں، اس کی لوگوں میں تعریف کرنی شروع کر دیں، تو خود بخود آپ کے جو ہے وہ دل سے حسد، اس کے بارے میں جو کینہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو دین کی یہ محفلیں وہ چشمے ہیں جہاں سے دل کو طہارت ملتی ہے، سوچ کو روشنی ملتی ہے اور کردار کو نکھار ملتا ہے۔ اللہ ہمیں ان محافل سے حقیقی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کل بھی بتایا تھا، کل انشاءاللہ اسلامک اسکالر ڈاکٹر مصباح احمد یعنی ڈائریکٹر ہیں گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کی، بہت بڑی عالمہ فاضلہ ہیں، تو ان کا انشاءاللہ درس ہے 9:30 بجے ان کا درس ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ٹیسٹ ہے، وہ میں لنک جو ہے جیسے پہلے شیئر کرتا ہوں گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا، تو پہلے آپ ان کا درس سماعت فرمانا، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آپ ٹیسٹ سبمٹ کریں گی۔ تو لازماً آپ نے جو ہے حاضری کو یقینی بنانا ہے، ان سے ٹائم لینا یا ان ایسے بڑے شخصیات کا ٹائم لینا یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کے اور اتنے بڑے جو ہیں وہ یعنی وہ اداروں کے اوپر ان کا ہولڈ ہے، چلا نہیں ہے مینجمنٹ یہ سارے معاملات، تو وہ ٹائم دینا ان کے ہمارے لیے وہ سعادت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اس کو جو ہے آپ فوکس کریں، اس کو ترجیح دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کچھ ذائقہ خیر عطا فرمائے۔ تو لازماً آپ نے کل جو ہے ان کی کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے، ان کا درس سننا ہے۔ اس حوالے سے بعد میں اگر کوئی سوال بھی ہوا تو وہ آپ ان سے کر سکتے ہیں۔ ان کا جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کتاب الجامعہ